Bismillahir Rahmanir Rahim. We are starting Muraja'a of Surah Al-Baqarah. Today's first section is from Ayah 87 onwards. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. اور البتہ تحقیق ہم نے عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. تو آپ کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے and a lot of you read up on the history, so I hope that would have been clearer. یہاں پر توراہ کی بات ہو رہی ہے, of course تورات کی. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِ الرُّسُلِ, اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے ہم نے رسول بھیجے ان کے بعد. So look at the word قَفَّيْنَا. قَف قاف فا usually used in Arabic for the back of the neck, وہ جو spine کا area ہوتا ہے. So you know how the spine is created by اللہ تعالیٰ. ایک کے اندر ایک وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کے جوڑ, which means there is no gap. تو قفینا one after the other. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں اس لفظ کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گیپ نہیں دیا, اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھیجتے رہے پروفٹس کو, پرٹیکولرلی بنی اسرائیل میں. موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کو پتہ ہے حضرت ہارون, حضرت ذوالکفل, الیاس, الیسا, داؤد, سلیمان, عزیر, یونس, زکریا, یحییٰ, عیسیٰ. These are the ones who have kind of been mentioned in the Quran علیہم السلام. وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ, اور عطا کی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام son of Mary. اللہ تعالیٰ نے یہ واحد اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں, اور ریئر ہے ہر طرح کا کیس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ریئر ہے. He was a miracle. And his entire story, before we move on, یہ ہمیں ایک چیز سکھاتی ہے. ہماری ساری زندگیاں گزر جاتی ہیں trying to fit into certain boxes. But عیسیٰ علیہ السلام truly was, وہ جو ایک بہت فیمس saying ہے نا, square peg in a round hole. عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی بھی چیز usual نہیں تھی. اب آپ یہاں دیکھیں, عیسیٰ ابن مریم, ماں کے نام سے پکارے گئے, باپ کے بغیر پیدا ہوئے. تو ہم نے سیکھنا یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے اگزامپل سے کہ اٹس اوکے اگر تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتے ہیں, سو لانگ ایز اللہ کی حدود کے اندر ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بینات, ان کو بہت امیزنگ میریکلز دیے گئے تھے جو کہ آپ قرآن میں دیکھ چکے ہیں, بہت انیوژل میریکلز. آئی مین what could be bigger than bringing the dead to life. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اللہ تعالیٰ نے روح القدس سے مدد کی. روح القدس سے مراد جبریل علیہ السلام بھی ہیں, اور القدس سے کچھ نے مراد اللہ کی ذات لی ہے, وہ روح جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے اندر پھونکی. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَحْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ, جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول آئے ایسا کوئی میسج لے کر which they didn't like, and this is the part I would like you to underline in verse number 87. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَحْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ. They were okay if somebody got something which suited their lifestyle. They were not okay if somebody, a prophet of Allah, got something, کوئی ایسے ہوتے تھے orders یا احکامات جو کہ ان کے نفس کو اچھے نہیں لگ رہے تھے. What are we learning from this? That's what we have to, because constantly اپنے آپ کو یاد دلائیے. بنی اسرائیل کی تاریخ اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ میں اور آپ اس سے کیا سیکھ رہے ہیں, اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں. This is a kind of a litmus test. تہویٰ لفظ ہوا سے ہے, اور اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے, اوپر سے نیچے گرنے کے معنی کے لیے آتا ہے. And sometimes we are so driven by desire اور لسٹ اور اپنے اندر کی کچھ کمیاں پوری کرنے کے لیے کہ کئی دفعہ اس چکر میں بندہ اوپر سے نیچے گر جاتا ہے. تو اس کا خیال رکھنا ہے. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ, ان میں سے ایک گروپ نے تو ٹوٹلی ڈینائی کر دیا. وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ, مطلب انہوں نے ایک گروپ آف پروفٹس کو ڈینائی کر دیا, نعوذ باللہ, کہا کہ یہ جھوٹے ہیں, اور ایک گروپ آف پروفٹس کو جان سے مار دیا. وہ وائسز ہی سائلنس کر دیں جو کہ بتانا چاہ رہی تھی حق کو. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ, آپ اوڈیسٹی دیکھیے,
They said, okay, our hearts are undercover. They are enwrapped. हमने नहीं कुछ सुनना, अंदर कुछ जाएगा ही नहीं. गुल्फ कुरान में आता है ना सूरह फुस्सिलत में, वक़ालू क़ुलूबुना फ़ी अकिन्ना, अकिन्ना शेड अपॉन शेड, और यहाँ तो गुल्फ है, मतलब बिल्कुल ही टाइट है. बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम फ़क़लीलन मा युमिनून, उनमें से बहुत कम ईमान लाए और अल्लाह ताला ने उन पे लानत फरमाई. कॉन्सेप्ट ऑफ लाना क्या है? लाम आइन नून, नाउजुबिल्लाह बहुत दफ़ा गाली के तौर पर हमारे कल्चर्स में भी इस्तेमाल होता है. बिल्कुल डिसमिसल फ्रॉम अल्लाह's मर्सी, बंदा बिल्कुल फारिग हो जाए तो मतलब दुआ भी नहीं कर सकता उस शख्स के लिए जैसे लानत दी जाए. तो इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ लानत फरमाई है, हमें नहीं करना चाहिए. वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाह, और जब कभी आए आई उनके पास कोई किताब अल्लाह की तरफ से, नहीं सॉरी, और अब जबकि आई है उनके पास एक किताब अल्लाह की तरफ से, so the Quran is being referred to over here, मुसद्दिक़ुल लिमा मअहुम. The Quran confirms which they already have, verify करती है कुरान तो. और this is the beauty of Islam, that it's very inclusive. पिछले उम्मतों की जो लर्निंग्स थी उनको इस्लाम डिनाई नहीं करता है. वकानु मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अला लदीना कफरू. यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और वो इससे पहले फतह के लिए दुआएं मांगा करते थे ओवर दोज हु वर कुफार. दे यूज्ड टू प्रे टू अल्लाह फॉर हेल्प, बिकॉज आपने बनी इसराइल की हिस्ट्री जो देखी होगी, इनके साथ बुरी हुई थी, एंड अ लॉट ऑफ इट वाज बिकॉज ऑफ देयर ओन फॉल्ट्स. अल्लाह ताला मुस्लिम उम्मा को इन गलतियों से बचाए. कब्ल का लफ्ज जरा देखिए, 6 डायमेंशंस काइंड ऑफ प्रेपोजिशंस के हवाले से आती हैं ना, तो कब्ल का ऑपोजिट बाद आएगा, ठीक है. इमाम का ऑपोजिट खल्फ आएगा. इमाम इज इन फ्रंट एंड खल्फ इज व्हाट इज बिहाइंड. फौक इज ऊपर, तहत इज नीचे, फिर यमीन और शिमाल भी है, लेफ्ट एंड राइट. So these are kind of the 8 directions that you are going to see in the Quran. Do remember, for new people, these are just teasers and flavors we are trying to give you, so that it may inspire all of us to become regular Quran learners, inshallah ta'ala al-azim. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. उनके पास जब ऐसी चीज आ गई जिसे वो बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं, वो जानते बूझते हुए उसका कुफ्र कर रहे हैं. So the sin becomes more serious when knowingly something is denied. फलअनतुल्लाहि अलल काफिरीन, आप देख रहे हैं दूसरी कंसेक्यूटिव आयत में है लानत अल्लाह की काफिरीन पर. बिसमश्तरौ बिही अनफुसहुम, कितना बुरा है वो बार्टर जो इन्होंने किया है, ये बिजनेस जो इन्होंने किया है, ये तिजारत जो उन्होंने की है अपने नफ्सों के साथ, मतलब बेच दिया अपने आप को, यू नो, लिटरली सेलिंग योर सोल टू द डेविल. अन यकफुरु बिमा अंज़लल्लाहु बग़या, अपनी बग़ी की वजह से. और बग़ी क्या है? रिबेलियन है, ग्रज है, दिल में बुग़्ज़ है, कीना है, नाफरमानी की ख्वाहिश है. दे just because of that grudge. तो हम यहाँ से क्या सीख रहे हैं इस लफ्ज़ से? कई दफा ग्रजेस हमें हक बात को मानने से रोक देती हैं. हम इतने बायस्ड हो जाते हैं किसी के अगेंस्ट, इवन फैमिली लाइफ में, एवरीडे सिचुएशंस में, कि हमें क्योंकि वो शख्स पसंद नहीं, तो वो सही बात भी अगर कह रहा है तो हम कह रहे हैं वो शख्स सही बात नहीं कह रहा. आपको वाकया इफ्क याद है? आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा पर जब इल्ज़ाम लगाया गया था, तो इट्स नॉट अ हिडन फैक्ट कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज जो थी वो जाहिर है बिकॉज ऑफ बीइंग विमेन, वो कई दफ़ा बीइंग वेरी केयरफुल विद वर्ड्स ओवर हियर, हमारी माएँ आपस में थोड़ा बहुत हो जाता. मगर जब हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में दूसरी वाइफ से पूछा गया तो उन्होंने अपनी जेलसी को नहीं रास्ते में आने दिया, और उन्होंने बिल्कुल सही बताया उनके बारे में, और हक बात बोली और सच बात बोली. दैट्स समथिंग वी नीड टू चेक आवरसेल्व्स विद.
ایسے نہیں ہو کہ ہم کسی کو پسند نہ کرتے ہیں، اس نے کبھی ہمیں ہرٹ کیا ہو اور ہم اس وجہ سے اس کے خلاف ایک غلط بات قبول کر لیں یا کہہ دیں. ریزنز کیا تھے ان کے ڈینائی کرنے کے؟ ضد، حسد، بغی میں یہ سب کچھ آ جاتا ہے نا، گرجز، بغض رکھنا، ڈس اوبیڈینس، عجب یعنی کبر، اپنے آپ کو زیادہ سمجھنا، مال کی محبت، مرتبے کی محبت، یہ ساری ڈیزیزز آف دا ہارٹ ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ہم قرآن کے کسی حصے پر نہیں مان رہے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، کیوں نہیں میں مان رہی ہوں، میرا ان میں سے کیا ریزن ہے. بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. بندہ تھوڑی فیصلہ کر سکتا ہے کہ اللہ کس کو دے گا یہ نعمت. اللہ من یشاء من عبادہ، ان لوگوں کا یہی ہوتا تھا نا، یہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم is an orphan, he is not rich. How do we listen to this person? اللہ جسے چاہے فضل دے. کئی دفعہ بندہ کہ یہ کل کی بچی آج یہ چیز کری، اللہ جسے چاہے فضل دے. پرنس آف ایجپٹ کو اللہ نے فضل دے دیا تھا جو ایک شخص کو مار چکے تھے. So think about it. It is Allah's, and if Allah gives one of us this fadl, ہم اپنے آپ کو بھی یہ نعمت ڈینائی نہیں کر سکتے بیکاز ہمارا ڈیسیشن تو ہے نہیں نا. اللہ من یشاء من عبادہ فباءوا بغضب علی غضب. اچھا I don't mean نعوذ باللہ prophethood over here. I mean اللہ تعالیٰ یہ علم اگر کسی کو دیتا ہے، بندہ کئی دفعہ سوچتا ہے نا کہ یا اللہ میری کیا مجال، آپ نے میرے جیسے گناہ گار بندے کو یہ علم دینا شروع کر دیا، یا مجھ سے آپ یہ کیا کام لے رہے ہیں، یہ رب کی مرضی ہے. فباءوا بغضب علی غضب، انہوں نے اپنے اوپر لے آئے ہیں غضب کے اوپر غضب، یعنی اللہ کا they've drawn on themselves wrath upon wrath because of their deeds. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ, and for such disbelievers there is a disgraceful punishment. عذاب مہین، یہ عذاب مہین یہاں کیوں آیا ہے؟ سب سے زیادہ ان کا مسئلہ ہی ہوتا تھا دنیاوی عزت. There is lot of lesson in this adjective over here for us. ہم بہت ساری چیزیں اس لیے نہیں کر پاتے دین کے احکامات پر عمل کے ہم دنیا کے لوگوں کے سامنے نیچے نہیں ہونا چاہتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ ساتھ اس کے جو نازل کیا اللہ نے، قالوا، وہ کہتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ، وہ ہم صرف وہ مانتے ہیں جو اللہ نے ہمارے اوپر نازل کی، تورات مراد ہے، اور ہم اس کے علاوہ ہر چیز کا کفر کرتے ہیں. we reject whatever is besides it. So again you're seeing in the Beth Israel an exclusive attitude. یہ خود کو ایکسکلوسیو رکھنا چاہتے تھے، بس جو ہمارے پاس صحیح ہے جو دوسرے کے پاس ہے وہ صحیح نہیں ہے. یہ ایٹیٹیوڈ دین کا علم حاصل کرنے کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے، ہدایت کا علم حاصل کرنے کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے. کئی دفعہ ہم اس کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری تو فیملی میں یہی ہوتا ہے، بس ہم یہی کریں گے، میں اپنے پاسٹ میں یہی کرتی آئی ہوں، بس میں یہی کروں گی. نہیں، حق بات جہاں سے ملے اور جب آپ کو کریکشن ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اپنا دل بڑا کریں اور لے لیں. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تو کنفرم کرتی ہے جو تمہارے پاس آلریڈی ہے. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، قُلْ کہہ دیجئے کہ بھلا پھر کیوں تم نے قتل کیا انبیاء جو تھے اللہ کے اس سے پہلے، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، تم نے کیوں قتل کیا اللہ کے انبیاء کو. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس روشن نشانیوں کے ساتھ آئے. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، جو ہم پیچھے سٹوری پڑھ چکے ہیں پچھلے سیشنز میں، they created a calf. They did shirk by creating a calf, so the manifestations of their inner biases came out in the form of the calf. And that is why the ilm of deen has to be, we need to start cleansing
inside out first. یہ جو ہے نا biases, prejudices, میرے خاندان میں یہ ہوتا ہے میں اس کے خلاف نہیں سن سکتی, میری کمیونٹی میں یہ ہوتا ہے, اچھا تو کیا بچپن سے آپ کا کہنے کا مطلب ہے میں غلط کرتی آ رہی ہوں, اچھا تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے میری والدہ غلط کرتی آ رہی ہیں. نو, ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم, خود کو کریکٹ کریں. ہو سکتا ہے پچھلی جنریشنز کو وہ علم نہ ہو جو اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے, اور جو صحیح چیزیں ہیں وہ اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں. تو ان لوگوں کا یہ تھا, ان کے دل میں کیونکہ سلیوری کی وجہ سے, بنی اسرائیل تو سلیوز تھے نا, سلیوری کی وجہ سے جو ایک انسپریشن تھی ان کی, گائے کو جو سیکرڈ ہولی کاؤ مانتے تھے, وہ دیٹ مینیفیسٹڈ. تو ہمیں اندر کے اتنی ہم تزکیہ کی بات کیوں کرتے ہیں, بیکاز جب اندر سے صفائی نہیں ہوتی نا تو کمزور لمحوں میں کبھی وہ کمزوریاں آپ کے عقیدے کی بھی نکل آتی ہیں. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, انہوں نے ظلم کیا, وہ تھے ظالم. کس پہ ظلم کیا؟ سب سے پہلے تو اپنے اوپر ظلم کیا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, دوبارہ یہ بات ہو رہی ہے جو پیچھے ہو کر گزری ہے. جب ہم نے ان سے وعدہ لیا, پکا وعدہ, اور ہم نے اٹھا لیا ان کے اوپر الطور, طور کے پہاڑ کو. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا. This is an important part. پکڑ لو طاقت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے, جو اللہ نے ہدایات دی انہیں بس پکڑ لو. یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. وَاسْمَعُوا, اور سنو, listen in. Because the first step towards knowledge is listening. قالوا سمعنا وعصینا. آپ ایٹیٹیوڈ دیکھ رہے ہیں, قرآن جس بتا رہا ہے کہ یہی ایٹیٹیوڈ تھا. انہوں نے کہا سن ہم نے لیا ہے, وعصینا, and we will disobey, we are disobeying. It's like when you tell somebody to do something and there are people who will nod and they'll say yeah. آپ بول لیں مگر میں کروں گی وہی جو میرا دل چاہے گا. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. وَأُشْرِبُوا, وہ پلائے گئے تھے ان اپنے دلوں میں العجل. The Quran is so poetic. انہیں تو اس کاف کی محبت پلا دی گئی تھی, اتنا اندر بیٹھ چکی تھی وہ محبت کہ they couldn't step out of it. بِكُفْرِهِمْ, ان کے کفر کی وجہ سے. جب انسان اللہ کی باتوں کا, چیزوں کا انکار کرتا ہے نا, تو پھر آپ کفر, ہم نے پیچھے بات کی تھی نا, عملی کفر بھی ہوتا ہے, عمل کے اعتبار سے بھی کفر ہوتا ہے. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ, کہہ دیجئے کتنا برا ہے جو تم حکم لگاتے ہو, بِهِ إِيمَانِكُمْ, اپنے ایمان کے ساتھ اگر ہو تم مومن, then why does your, if you're real believers, اگر ان کنتم مومنین, تم واقعی believers ہو, then why does your faith order you to do such evil things? کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا ایمان تمہیں ایسے کام کرنے کا حکم دے رہا ہے. قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Important آیا. Say, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kanat lakum ad-daru al-akhiratu inda Allahi khalisa, اگر آخرت میں جنت تمہارے لیے ایکسکلوسیولی کر دی گئی. آپ کو پتہ ہے نا یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا. Look, whenever this attitude comes in that I'm better than the others, اور اللہ تعالیٰ بھی میرے ساتھ تو اسپیشلی ٹریٹمنٹ کریں گے, ٹھیک ہے. تو ان کا یہ تھا, وہ کہتے تھے آخرت میں تو جنت خالصتاً ایکسکلوسیو ہے ہمارے لیے. آپ کو بار 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 کیا چیز نظر آ رہی ہے آج کے لیسن میں؟ They wanted to be not inclusive but exclusive. ہمارا exclusivity has become a very big compliment in today's world. اگر کسی دعوت میں جائیں دوسرے نے وہی کپڑے پہنے ہوئے جو آپ نے پہنے ہوئے, ہمیں اچھا نہیں لگتا. قرآن میں ہی آگے آئے گا. آپ کو مشرکین کا یاد ہے, وہ حج کے موقع پہ مزدلفہ میں باقی لوگوں کے ساتھ نہیں ریٹرن کرنا چاہتے تھے. وہ کہتے تھے ہمارا الگ ٹائم رکھیں. کتنی دفعہ آپ نے اور میں نے لوگوں کو یہ کمپلیمنٹ دیا ہوگا, یا ہم نے کسی ایٹری کے لیے کہا ہوگا ایکسکلوسیو.
Why do you want to be exclusive? What are you trying to avoid and what are you trying to prove? Learn from the Bani Israel. वो नेक कामों में भी किसी के साथ होना ही नहीं चाहते, सारी जिंदगियां उनकी इसमें गुजर गई कि हम अलग नजर आए. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة. خالصة meant जन्नत भी सिर्फ हमारे लिए है. من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. अच्छा, अगर तुम सच्चे हो and you're so sure कि तुम्हें ही जन्नत एक्सक्लूसिवली मिलने वाली है, तो तुम मौत की दुआ करो. अगर तुम सच्चे हो फिर तो तुम्हें मौत से डर ही नहीं लगना चाहिए. वल्लन यतमन्नहु अबदन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम. और हरगिज नहीं वो तमन्ना करेंगे कभी भी मौत की, बवजह उसके जो उनके हाथों ने आगे भेजा. दे आर नेवर गोना प्रे फॉर डेथ, दे आर ऑलवेज गोना बी अफ्रेड ऑफ डेथ. वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन. अल्लाह ताला बहुत अच्छी तरह जानते हैं इनके दिल में क्या है जालिम लोगों के. जैसे नहीं आप किसी को तड़ियां बंदा दे रहा होता, मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी, तो जा ही नहीं चुपता है. इनका भी यही था, हम मर गए तो जन्नत में जाएंगे, मर गए तो जन्नत में जाएंगे, मौत से मगर डर रहे हैं. वलतजिदन्नहुम अहरसन्नासी अला हयात. अल्लाहु अकबर. इनमें से अक्सर को तुम जिंदगी के बारे में बहुत हरीस पाओगे. You will find them very greedy about, you will find them the greediest for life. They don't want to die. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. हत्ता के शिर्क करने वालों से भी ज्यादा इनमें हिर्स है. अहरस superlative degree है ना, हिर्स, greed. They don't want to die, they love life. Okay, everybody loves life. आपको शायद ये आयत पढ़ के हो रहा है ये क्या बात हुई. हमें भी सिखाया गया कि जिंदगी की नेमत है, अपने लिए आफियत की दुआ करें, सेहत की दुआ करें, खैर की दुआ करें. मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ साथ क्या बताया है? अक्सरू जिक्र हाजिमिल लज़्ज़ात. ज्यादा जिक्र किया करो उस चीज का जो लज्जतों को हजम कर जाती है. डेथ, डेथ का मेंशन एकदम इंसान को एक जोल्ट देता है ना. कोई आपने देखो, अगर अल्लाह ना करे, बट when somebody passes away, बंदा कुछ अरसे के लिए रैटल हुआ होता है. हाजिम, आप उर्दू में भी लफ्ज हजम इस्तेमाल करते हैं. इट डिवाउर्स प्लेजर्स. इसी तरह में दुआ सिखाई गई है, अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरुल ली. ए अल्लाह मुझे जिंदा रख जब तक आपको लगता है कि जिंदगी मेरे लिए बेहतर है. वतवफ़नी इज़ा कानतिल वफ़ातु खैरुल ली. और मुझे तब मौत दीजिए जब आप समझे कि मौत मेरे लिए बेहतर है. मोमिन जो होता है वो तो ऐसे अल्लाह ताला के हाथ में अपने आप को डाल देता है ना, जो तू चाहे जब तू चाहे. यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सना. उनमें से हर एक को वुद है. यवद्दु, वाव दाल दाल. They love it with a passion that they be given a life of 1,000 years. वमा हुआ बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर. लेकिन अगर इतनी लंबी जिंदगी मिल भी गई तो उन्हें पनिशमेंट से नहीं बचा सकेगी. वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून. अल्लाहु अकबर. अल्लाह ताला तो जानते हैं ना कि क्या अमल कर रहे हैं, तो चलो डिले हो सकती है पनिशमेंट, खत्म नहीं हो सकती. पॉजिटिव साइड इसका देखो, दीन के रास्ते पे जो मुश्किलात हैं अगर वो चल भी रही हैं, इवेंचुअली अंजाम अच्छा है. इवेंचुअली अंजाम इंशाल्लाह अच्छा है. कुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील. कह दीजिए जो कोई है एनिमी जिब्रील अलैहिस्सलाम का, दुश्मन है. अच्छा, अब ये दुश्मन क्यों थे जिब्रील अलैहिस्सलाम के? इसलिए कि वो कहते थे कि पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम कुतुब लेके हमारे अंबिया के पास आए. व्हाई इज ही नाउ ब्रिंगिंग इट टू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम?
Also, certain Jew scholars had come to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and they presented few questions, trying to quiz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. सवाल पूछ के check कर रहे थे. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब जवाब दिए, उन्होंने कहा आपको कैसे पता? He was unlettered. Prophet sallallahu alaihi wasallam said Jibreel comes to me. उन्होंने कहा अच्छा जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास आते हैं, फिर हम जिब्रील को एक्सेप्ट नहीं करते. बायस, प्रेजुडिस, असबियत, नफरत जब इंसान की जजमेंट को क्लाउड करना शुरू कर दे, ये मोमिन का तरीका नहीं है. कुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रील फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दें जो भी जिब्रील का दुश्मन है उसे ये पता होना चाहिए कि जिब्रील तो आपके कल्ब पर ये कुरान नाजिल करते हैं या लेकर आते हैं बिइज़्निल्लाह, अल्लाह की मर्जी से. मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि, हाउ मेनी टाइम्स दिस इज बीइंग रिपीटेड. वो तस्दीक करता है जो पीछे जा चुका है या जो आपके हाथों के सामने है. वहुदा, कुरान के मकासद देख रहे हैं, वहुदा और हिदायत है, गाइडेंस है. वबुश्रा लिल मुमिनीन, अल्लाह हमें उनमें से बना ले जिनके लिए कुरान बुश्रा है. वबुश्रा लिल मुमिनीन, और खुशखबरी है मुमिनीन के लिए. Very important to understand the next ayah and the context for us, the next section. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa inna allaha aduwwun lil kafirin. जो कोई है दुश्मन अल्लाह के लिए, और अल्लाह ताला उसी में साथ किसे किसे काउंट करें, अल्लाह का दुश्मन, उसके फरिश्तों का दुश्मन, जेनेरिकली मलाइका का नाम लिया गया, उसके रसूल का दुश्मन है, और खास नाम लिए गए जिब्रील का दुश्मन है या मीकाल का दुश्मन है. फ़इन्न अल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन, तो बेशक अल्लाह फिर दुश्मन होगा काफिरों का. ये क्या बात हो रही है? वो कहते थे मीकाइल हमारा दोस्त है मगर जिब्रील से हमारी दोस्ती नहीं है. ठीक, अल्लाह ताला कह रहे एक्सेप्ट करो तो पूरा करो. दिस इज अ कंसिस्टेंट थीम बाय द वे इन द कुरान. एक्सेप्ट करो तो तमाम ऑर्डर्स एक्सेप्ट करो, कबूल करो तो तमाम अंबिया को कबूल करो. ये नहीं वो जो पीछे आपने देखा अफतुमिनूना बिबादिल किताबी व तकफुरूना बिबाद, ऐसे नहीं होता. ऐसे नहीं है कि मीकाल से दोस्ती है मगर उनसे नहीं है, जिब्रील अलैहिस्सलाम से. राहिला भाभी आपका बार बार अनम्यूट हो रहा है, जरा चेक कर लीजिए. फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन. अच्छा, हमारे लिए कैसे अप्लाई करता है ये आयत का हिस्सा या ये आयत? Having a grudge or enmity against Allah's special people destroys our good deeds. अब ये हदीस केयरफुली सुनिए. मन आदा ली वलियन फ़क़द बारज़नी बिल हर्ब, ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हदीस के जरिए बताया गया. जिसने दुश्मनी की मेरे किसी वली से, then that person be warned, उसका मुझसे मेरे से उसकी जंग है. Whoever has enmity with one of my friends, I declare war against him. Lesson to take for me and you: be very careful commenting on people who are connected with deen in any way. याद रखिए इंसान हैं, गलतियां करेंगे, आप उनकी चीजों से डिसएग्री कर सकते हैं, आप अग्री कर सकते हैं, मगर ये जो अल्लाह ताला हमें माफ करे, बहुत आज के दौर में जबानें खुल गई हैं ना, लफ्ज मौलवी को एज अ गाली इस्तेमाल कर लो, ऊंचे टखने शलवार ऊंची है टखनों से तो उसका मजाक उड़ा लो, हिजाब का मजाक उड़ा लो. अगर किसी स्कॉलर से डिसएग्री नहीं करते, आपको नहीं समझ आता, आप ना सुने और आप खामोश रहें. नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि आप किसी की नीयत नहीं जानते. एक शख्स दीन की खिदमत कर रहा है, उसकी निस्बत बहरहाल अल्लाह के दीन से है. So be very careful, we cannot afford it. कुछ चीजें सेक्रेड होती हैं, वो मजाक
اور وہ ان سیکشن سے بیونڈ ہوتی ہیں. پر ہم کیا بات کریں, ہم تو آخرت کا مذاق اڑاتے ہیں, ہم نے تو جنت جہنم کے جوکس بنائے ہوئے ہیں. There are some things that are off limits. Let's understand that they are off limits. So respect and love, and خاص طور پہ جو لوگ آپ کو لگے دین کا کام کر رہے ہیں, ان کی رسپیکٹ, ان کا آنر. اولیاء اللہ, خاص طور پہ جو اولیاء اللہ کے لیول پہ ہوتے ہیں, کوئی خاص سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا. ہمیں کئی دفعہ نہیں پتا کون ہے اولیاء اللہ میں سے. یہ یاد رکھیں کہ وہ جو حدیث ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں جو اہل اللہ ہیں. اور حدیث کا مفہوم آپ کو بتا رہی ہیں. جب پوچھا گیا اہل اللہ کون ہے تو کیا جواب تھا؟ ہوا اہل القرآن, وہ قرآن والے لوگ ہیں. تو احتیاط کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے نا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, اور البتہ تحقیق نازل کی ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف کلیئر سائنس, آیات بینات. وما یکفر بها الا الفاسقون, اور کوئی نہیں انکار کرے گا ان کا مگر جو فاسق ہیں. اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا, جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا, ایک پختہ عہد. یہ سٹائل آپ کو جنرلی مکی صورتوں میں ملتا ہے, سورہ مریم میں ملے گا اور جگہوں پہ, کہ ایک ہی روٹ کے دو ورڈز آگے پیچھے آ رہے ہیں. one of them is a verb, one of them is a noun. بٹ یہاں بھی unusually سورۃ البقرہ میں بھی آیا عَاهَدُوا عَهْدًا, انہوں نے جب کسی عہد کا عہد باندھا, نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ, ان میں سے ایک گروپ نے پیچھے پھینک دیا اسے یا سائڈ پہ پھینک دیا. بل اکثرهم لا یؤمنون. تو کیا ایک کوالٹی نظر آ رہی ہے عہد کی پاسداری نہ کرنا, ڈس بلیورز کی کوالٹی ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ, اور جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول آیا اللہ کی طرف سے, مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ, تصدیق کرتا ہوا جو ان کے ساتھ ہے. بار بار بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے that what محمد صلی اللہ علیہ وسلم has brought is not against what has already been sent to you. It's confirming it, it's verifying it, so accept it. مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. A group of those to whom the book was given set it aside, cast it off. انہوں نے سائڈ پہ ڈال دیا. کتاب اللہ وراء ظہورہم, اللہ اکبر, انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیچھے ڈال دیا. پہلے تو صرف نبذہ تھا نا, اب وراء ظہورہم, behind their backs. جو چیز پیچھے رکھی ہوئی ہو, اب ظاہر آپ کے پیچھے تو سر پہ آنکھیں نہیں ہیں, تو دیٹ مینس وہ آپ کی آؤٹ آف سائٹ. آؤٹ آف سائٹ از آؤٹ آف مائنڈ. اللہ تعالیٰ معاف کرے, کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ زندگی کتنے سیکشن میں ہم قرآن کو ایسے اگنور کرتے ہیں جیسے ہے ہی نہیں. پڑھتے بھی ہیں تو سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں, گائیڈنس کے لیے نہیں پڑھ رہے ہوتے, برکات کے لیے صرف پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور وہ بھی بہت اہم ہے, وہ کنیکشن بھی بہت اچھا, لیکن اس سے زیادہ ہونا چاہیے. وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون, they pretend as if کوئی پتہ ہی نہیں ہے. مسلمس کو سوچنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ. بڑا اہم حصہ جی آگے آ رہا ہے, and this is about magic, سحر. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ, اور انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا, فالو کرنا شروع کر دیا جو تلاوت کیا کرتے تھے یا پڑھا کرتے تھے شیاطین علی ملک سلیمان. the shayateen used to say that this is part of the kingdom of Solomon. اس کی تھوڑی سی ہسٹری سمجھ لیں. one reason جو بتایا جا رہا ہے یہاں پر for throwing the book of Allah on the side was that they got involved in magic. بیسک پرپس دوبارہ یاد کیجئے کیا ہے قرآن کا. آپ میں سے بہت سونے ماشاء اللہ اللہ آپ کو جزا دے, آپ نے میمورائز کیے فرسٹ 7 ورسز بھی, اللہ آپ کے علم اور عمل میں برکت دے. اس میں ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. پرپس قرآن کا کیا ہے؟ ہدایت, ٹھیک.
مگر دوسرے استعمالات بھی اس کے کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ میجک نہیں ہے, مگر میں کچھ آپ کو مثالیں پہلے بھی دے چکی ہوں. لڑکی کی شادی ہو رہی ہے, سمبولکلی سر کے اوپر رخصتی کے وقت قرآن, بھائی بک آف گائیڈنس ہے, اللہ کا کلام ہے. ہم کئی دفعہ وہی سر کے اوپر ہوتا ہے اور نیچے اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوتی ہیں. کئی دفعہ رب کے کلام کے کوئی حصے قوالیوں میں استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں, تو ہم بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں with purposes that it's not meant for. ٹھیک ہے, سورہ یوسف پڑھو بچہ خوبصورت ہوگا, مطلب آپ سوچیں سورہ یوسف سے کردار خوبصورت ہو سکتا ہے, باقی بچے نے تو وہی ہونا ہے جو اس کی جینز ہیں اور جو اللہ نے اسے بنانا ہے. اب انہوں نے تو نعوذ باللہ بہت ہی ایک ایول چیز کے لیے اللہ کے کلام کو یوز کرنا شروع کیا, میجک, سحر. انہوں نے پڑھنا شروع کیا جو اس وقت کے بنی اسرائیل تھے, اور یاد رکھیں سلیمان علیہ السلام کا جو ایرا تھا when he was the king, وہ ان کا عروج کا ٹائم تھا. when they were at their peak, what did they do? They got involved with magic, omens. سلیمان علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ لوگ یہ سب کر رہے ہیں, تو instead of reading Allah's book, تو انہوں نے کلیکٹ کیا اور سائڈ میں کہیں چھپا دی, بیکاز دے ور مس یوزنگ دا بک آف اللہ. کچھ یہ ہسٹری میں ایسی چیزیں آتی ہیں, یو کین ریڈ اپ مور آن اٹ اف یو آر انٹرسٹڈ. نعوذ باللہ بعد میں جب ان کی دنیا سے جانے کے بعد وہ بکس ڈسکور ہوئیں, تو انہوں نے کہا کہ his was a kingdom based on magic. تو ایک طرح سے اللہ کے نبی پر الزام لگا رہے تھے, اور یہ آپ نے پیچھے دیکھا نا کہ اللہ کے خاص بندوں پہ الزام نہیں لگانے چاہیے. بیکاز سلیمان علیہ السلام had special control over the jinns, جو اللہ نے انہیں ایک طاقت دی تھی جنوں کو قابو کرنے کی, اس لیے بنی اسرائیل نے یہ افواہ پھیلائی. یہاں پر کفر سے مراد اس آیت میں جی جادو ہے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ. سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا, نہ جادو کیا تھا. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا, لیکن ان کے دور میں شیاطین کفر کیا کرتے تھے. اور یہاں میں پھر کہہ رہی ہوں کفر سے مراد جادو ہے. So any meddling with magic is a form of kufr, it's a form of disbelief. آن دا سائڈ الحمدللہ میجک تو نہیں کرتے ہوں گے, لیکن یہ جو تھوڑی سپر نیچرل چیزیں ہوتی ہیں نا, ان سے ذرا سا دور رہا کریں. مومن کو توکل علی اللہ ہوتا ہے. بہت زیادہ سپر نیچرل چیزیں فلاں جو ہیں وہ مائنڈ پڑھ لیتی ہیں, فلاں جو ہیں وہ فیوچر پڑھ لیتی ہیں. پلیز بی ویری, ڈونٹ انوالو یور سیلف انٹو آل دس. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ, وہ لوگوں کو بھی سحر سکھاتے تھے. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَاروتَ وَمَاروت, اور وہ کیا میجک سکھاتے تھے جو کہ بیبلون کا جو شہر تھا بابل جسے کہا گیا قرآن میں, وہاں پر دو اینجلز تھے جن کے نام تھے ہاروت اور ماروت. ٹھیک ہے, اور ان اینجلز کو ایز اے ٹرائل ان کے پاس بھیجا گیا تھا. اینڈ دس از اگین ویری اسکیری فار اس, بیکاز اللہ تعالیٰ کئی دفعہ ہمیں آزما رہے ہوتے ہیں. ہمارے سامنے کچھ ایسی ٹیمپٹیشنز آ جاتی ہیں, کچھ ایسی چیزیں اویلیبل ہو جاتی ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اب یہ دو اینجلز آئے, وہ جادو سکھانا نہیں چاہتے تھے. وَمَا يُعَلِّمَانِ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. وہ دونوں اینجلز جو تھے یا فرشتے جو تھے وہ کہتے تھے کہ جیسے ڈسکلیمر نہیں ہوتا, سگریٹ کے پیکٹ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے انجوریس ٹو ہیلتھ, کازز کینسر. ٹیسٹ تھا نا, ٹرائل تھا. تو وہ دو فرشتے جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہم کسی کو نہیں سکھائیں گے مگر ہم پہلے سے بتا رہے ہیں یہ فتنہ ہے. انما نحن فتنہ, ہم تمہارے لیے
ایک آزمائش ہے, ہم تمہیں ٹیمپٹ کرنے کے لیے بھیجے گئے نا. امیجن کریں پتا ہو کہ یہ چیز ٹیمپٹ کرنے کے لیے آئی ہے. فلا تکفر, دیکھو تم کفر نہ کرو. اگین کفر سے مراد جادو ہے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Very important point. We'll have to spend a minute on this. تو وہ سکھاتے تھے یا لوگ وہ ان سے سیکھتے تھے, ان دونوں اینجل سے. جادو بھی کون سا سیکھتے تھے؟ وہ والا جادو جس سے مرد اور اس کی بیوی میں یا اسپاؤزز میں سپریشن ہو جائے. بین المرئی و زوجہی, اور اس سے پہلے کیا؟ یفرقون. So the most effective, the most disastrous form of magic in any given era has been the one that causes disruption in married life. آپ کو اس حدیث کے معنی پھر سناتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے, خلاصہ بتا رہی ہوں حدیث کا, کہ ابلیس روزانہ عرش پر, پانی پر اپنا تھرون رکھتا ہے, اپنا عرش رکھتا ہے, اور وہ اپنے سبارڈینیٹس کو بھیجتا ہے ساری دنیا میں ٹو ڈفرینٹ پلیسز, اور وہ پھر واپس آتے ہیں, وہ سارے دن کی رپورٹ دیتے ہیں کہ آج کیا کیا گناہ کروایا ہم نے لوگوں سے, اللہ ہمیں محفوظ رکھے. سو کہتا ہے اچھا قتل کرا دیا کوئی بڑی بات نہیں, زنا کروا دیا وہ ایک مسئلہ آ جاتا ہے کیونکہ وہ میرڈ لائف سے ریلیٹڈ ہے. اچھا جھوٹ بلوا دیا, فلاں کروا دیا, یہ وہ کہتا ہے کوئی بڑی چیز تم لوگوں نے کی نہیں ہے آج کے دن میں. But then a person comes, one of the shayateen, and says, I caused separation between husband and wife. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. ابلیس اس کا سر چومتا ہے, اسے اپنی کرسی پہ بٹھاتا ہے اور کہتا ہے تم کرنے والا کام کر کے آئے ہو. مسئلہ کیا ہے؟ میرج کا انسٹیٹیوشن سوسائٹی کی بنیاد بنتا ہے, دین اسلام میں اسی طرح سے. مقصد بگر پکچر میں ضرور ان آیات کی روشنی میں دیکھیے کہ بحیثیت مؤمنین بگر پکچر میں وائی از میرج سو ویری امپورٹنٹ, اتنی اہم کیوں ہے؟ اس سے آگے آپ کی اولاد کو ایک نارمل گھر ملتا ہے. اللہ تعالیٰ اس رشتے کے ذریعے بہت سارے گناہوں سے بچاتا ہے, آپ کا ایک کمفرٹ زون ہوتا ہے. نکاح بھی رزق کریم ہے, اسی لیے تو سورہ نور میں کہا گیا کہ جو سنگلز ہیں ان کی شادیاں کرواؤ, نکاح کرواؤ. ٹھیک ہے, سو فوڈ فار تھاٹ, because we are living in an era where humans are beginning to kind of doubt the efficacy of the institution of marriage. اور یہاں یہ ہے کہ لڑائی جادو کے ذریعے. وَمَا هُمْ بِالضَّارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, حالانکہ وہ اس سے کسی کو نہیں نقصان پہنچا سکتے جادو سے مگر یہ کہ اللہ کی مرضی ہو. تو کیا اللہ تعالیٰ کا اذن ہے کہ کسی کو نقصان پہنچے؟ Again we have to remind ourselves of the difference between اذن and رضا. اللہ تعالیٰ پرمٹ کرتے ہیں کہ ان چیزوں کے ذریعے جو ہونا ہے وہ ہو جب انسان ایسی حرکتیں کرتے ہیں, پر اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوتے, اللہ کا پلیجر اس میں نہیں ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ, اور وہ سیکھتے ہیں جو کہ انہیں نقصان دے گا اور انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے جادو کرنے والے کو, حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو جادو خریدے گا یعنی اس ٹریڈ میں انوالو ہوگا, ما لہو فی الآخرۃ من خلاق. کتنی دفعہ آپ روڈوں سے پاکستان میں گزر رہے ہوتے ہیں اور آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں محبوب آپ کے قدموں میں اور فلانا جادوگر, اور اینڈ nobody stops them legally in a Muslim country. These things have to be taken care of.
اس شخص کا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، اس کا آخرت میں کوئی شیئر ہی نہیں ہے. مطلب اگر اور کوئی اچھے کام کیے بھی ہیں یہ ایسا گناہ ہے کہ اسے آخرت میں کچھ ملے گا ہی نہیں. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور کتنا برا سودا ہے جو انہوں نے اپنے نفسوں کا کیا ہے، کاش کہ وہ جانتے. تو اپنے آپ کو، اچھا ہم اپنی حفاظت کیسے کریں گے اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی ڈر ہے؟ اپنی حفاظت خود بھی کیجئے. البقرہ ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اٹس ون آف دا موسٹ effective things in protection from magic, from nazar, from all supernatural effects. پاکیزگی، طہارت، بیکاز آپ کو پتہ ہے میجک کے لیے بلڈ اور امپیور ایلیمنٹس استعمال ہوتے ہیں، تو اپنے جسم کی پاکیزگی، خون کو بڑا کیئرفلی ڈسپوز کرنا، ناخنوں کو، بالوں کو، دیز آر ریالٹیز. سول پہ افیکٹ کرتا ہے نا جادو. فزیکلی تو کوئی نہیں کسی کو مار رہا ہوتا، بٹ سول پہ افیکٹ کر رہا ہے. ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ مجھے بڑا اسٹرائک کرتی ہے، ان من البیان لسحر، کہ بے شک کچھ بیان بھی جادو ہوتے ہیں. certain speech is also magic. I'm just telling you the gist of it. So sometimes کسی کی باتیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو in a trance لے لیتی ہیں. There are different kinds of magic. خود کو پروٹیکٹ کریے، ریگولر نماز، پاکیزگی، قرآن سے تعلق، صبح شام کی دعائیں، آیت الکرسی، فلق اور ناس. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے. جتنا اللہ سے تعلق مضبوط اتنا انشاءاللہ حفاظت. ڈو ریممبر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا، اس کا بھی کچھ ان پر امپیکٹ ہوا تھا، اور اتنا امپیکٹ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس اتنا ہوا ہے کہ میں چیزیں رکھ کے بھول جاتا ہوں. So imagine sometimes it can be something as small as this, but ہم realize بھی نہ کریں. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ. اگر وہ ایمان لائے ہوتے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا ہوتا، یعنی خود کو گناہوں سے دور رکھتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو جو اللہ کی طرف سے انہیں مصوب یعنی ثواب ملنا تھا، اجر ملنا تھا، وہ بہت بہتر ہوتا. یہ جن دنیاوی چیزوں میں پڑ گئے ہیں اس سے بہت بہتر ان کا انجام ہوتا. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ لوگ یہ بات سمجھتے. So this is we're taking a break at ayah 103.